یہ نوجوان سیمنٹ کی 10 بوریاں رات گئے لاد کر اپنی گاڑی میں گھر سے لے کر نکلا اور دور جا کر ان سیمنٹ کی بوریوں کو ندی میں بہا دیا۔ پھر اس کے بعد اپنی بہن کو کال کی کہ ماں باپ میرے سے جھگڑا کر کے گھر سے نکلے ہیں، میں ان کی تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن جب اپنی بہن کو کال کی اس کے بعد اپنا موبائل فون بند کر دیا۔ ایک طرف بہن پریشان کہ ماں باپ کہاں چلے گئے، لیکن پھر اس کے بعد پریشانی مزید اس لیے بڑھ گئی کہ بھائی کا موبائل فون بھی بند ہو چکا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، 4 دن گزر گئے، پھر 5ویں دن بہن نے پولیس کو اطلاع دی، نہ تو میرے ماں باپ مل رہے ہیں اور نہ ہی میرا بھائی مل رہا ہے۔ لیکن بھائی نے جب آخری کال کی تو یہی بتایا کہ ماں باپ جھگڑا کر کے گھر سے نکلے ہیں، میں ان کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ پولیس حیران ہوئی، اگر یہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرنے جا رہا ہے تو فون کیوں بند کر دیا؟ اس خوفناک واقعے کی تمام تر تفصیلات میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ جناب علی امبیش نامی نوجوان جو کہ انجینئر تھا اور کلکتہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ کووڈ کے ٹائم اس نے شادی کی اور شادی کے بعد 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ یاد رہے یہ خود ہندو تھا لیکن شادی کس کے ساتھ کی؟ مسلم لڑکی کے ساتھ کی۔ اگر والدین کی بات کی جائے تو والد جو کہ ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا، نام ان کا شیام بہادر تھا، اور اگر والدہ کی بات کی جائے جن کی عمر 60 سال تھی، ان کا نام تھا بی بی تھا۔ اب جب اس نے مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کی تو ماں باپ نے اعتراض کیا۔ ماں باپ نے کہا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں۔ ماں باپ کو منانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ماں باپ ماننے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر سے نکل کر شادی تو کر لی، ماں باپ نے اس بہو کو نہ اپنایا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ کولکتہ میں ہی رہتا رہا کیونکہ اس کی اہلیہ کولکتہ جو کہ انڈیا کا شہر ہے وہیں پر رہتی تھی۔ اب جناب 5 سال گزر گئے، ماں باپ یہی کہتے رہے ہم تمہیں تب ایکسپٹ کریں گے جب تم اس لڑکی کو چھوڑو گے، یعنی اس کو طلاق دو گے۔ یاد رہے امبیش اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی 3 بہنیں تھیں۔ تعلق اس کا بھارت کی ریاست اتر پردیش کا جو ضلع ہے جون پور کا گاؤں ہے احمد پور، جس گاؤں میں اس کی والدہ اور یہ خود رہتے تھے۔ اب جناب علی 3 مہینے قبل یہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ گیا۔ 5 سال تک ماں باپ کی بات نہ مانی، 3 مہینے پہلے اپنے ماں باپ کی بات مانی۔ میں اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے اپنی اہلیہ کو منایا۔ اہلیہ کا مطالبہ یہ تھا کہ 5 لاکھ روپے تمہیں مجھے ادا کرنے پڑیں گے، اگر تم 5 لاکھ مجھے ادا کر دو تو میں طلاق لے کر اپنے بچوں کو لے کر سائٹ پہ ہو جاؤں گی۔ 3 مہینے قبل امبیش اپنی اہلیہ بچوں کو چھوڑ کر کولکتہ سے احمد پور گاؤں اپنے والدین کے پاس آ چکا تھا۔ 3 مہینے مسلسل یہ اپنے ماں باپ سے کہتا رہا کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ دیں، میری جان چھوٹ جائے گی، میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ لیکن ماں باپ نہ تو 5 لاکھ دے رہے تھے اور نہ ہی اپنی اس بہو کو ایکسپٹ کر رہے تھے۔ یہی کہتے جا رہے تھے کہ نہ تو پیسے ملیں گے نہ وہ اس گھر میں آئے گی، پیسوں کا تو تم نے نام بھی نہیں لینا۔ یاد رہے جس گاڑی میں رات گئے سیمنٹ کی بوریاں لے کر نکلا تھا وہ گاڑی بھی اس کے والد نے تحفے میں دی تھی۔ 8 دسمبر 2025 3 مہینے مسلسل اپنے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرتا رہا، ماں باپ تو نہ مانے۔ 8 دسمبر 2025 کو بیٹے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ سب سے پہلے اپنی والدہ کو زخمی کیا، زخمی کرنے کے بعد ان کی جان لی۔ جان کس سے لی؟ گھر میں موجود آئی سے زخمی کیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا رخ اس نے کیا اپنے والد کی طرف، باپ جو کہ چیخ و پکار کر رہا تھا لیکن وہ چیخ و پکار بھی کام نہ آئی۔ آگے بڑھ کر اپنے باپ کو بھی زخمی کیا اور باپ کی جان بھی نکل گئی۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ان 2 بے جان جسموں کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے۔ جناب علی اس نے گھر میں موجود اسی آری سے اپنے ماں باپ کے جسموں کے 10 ٹکڑے کیے۔ ماں باپ کے جسموں کے 10 ٹکڑے۔ آپ یہ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ اس نے کس طرح اس کا ضمیر گوارا کیا کہ اپنے ماں باپ کو ہی ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد ان کے جسموں کے 10 ٹکڑے کر کے گھر میں موجود سیمنٹ کی بوریوں میں جسم کے ان ٹکڑوں کو رکھا، اور کوئی 4 سے 5 سیمنٹ کی بوریاں بننے کے بعد سب کچھ گاڑی میں رکھا، لے جا کر ایک ندی میں بہا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پکڑا کیسے گیا؟ پولیس نے اس کو گرفتار کیسے کیا؟ سب سے پہلے پولیس کو جو شک اس بات پر ہوا کہ جب اس نے اپنی بہن کو کال کی، بہن میں ماں باپ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، جھگڑا کر کے مجھ سے نکلے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا موبائل فون کیوں بند ہو گیا؟ 8 دسمبر 2025 کا یہ واقعہ ہے۔ 9 دسمبر 10 دسمبر 11 دسمبر 12 دسمبر 5 دن بہن انتظار کرتی رہی،
13 دسمبر کو جب اس نے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے اس پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ 14 دسمبر کو امبیش جو کہ خود ہی اپنے گاؤں احمد پور واپس آ گیا۔ یہ جیسے ہی گھر پہنچا آ کر اپنی بہنوں سے کہنے لگا، ماں باپ کو میں نے خوب ڈھونڈا لیکن ماں باپ کا سراغ نہیں لگ سکا۔ اس سے پہلے بہنوں کو پتا تھا کہ ہمارے بھائی کا ماں باپ کے ساتھ جھگڑا پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے کہ ہمارے بھائی نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے جس کو ہمارے والدین نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب جناب جیسے یہ گھر پہنچا تو بہنوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی کہ ماں باپ تو واپس نہ آئے لیکن بھائی ہمارا واپس آ چکا ہے۔ اتنے میں پولیس گھر پہنچی اور آ کر امبیش سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا۔ پوچھ گچھ کے دوران پولیس کا جو شک تھا امبیش پر وہ یقین میں بدل گیا کہ اس کو پتا ہے ماں باپ اس کے کہاں پر ہے۔ جب پولیس نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا تو پھر اس نے اعتراف جرم کیا کہ میں نے 8 دسمبر کو اپنے ماں باپ کو ختم کر کے ان کے جسم کے مختلف ٹکڑے کر کے سیمنٹ کی بوریوں میں ان ٹکڑوں کو ڈال کر گاڑی میں لاد کر دور ایک ندی میں بہا دیا۔ پھر اس کے بعد جناب علی اسی مقام پر پولیس اس کو لے کر پہنچی۔ ایک سیمنٹ کی بوری مل گئی جس میں جسم کے کچھ حصے موجود تھے، باقی سیمنٹ کی بوریوں کے ان پیکٹس کو، ان بوریوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس جلاد بیٹے کو گرفتار تو کر لیا لیکن پولیس بھی چکرا گئی۔ یہ سارا وقوعہ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، جو سیمنٹ کی ایک بوری غوطہ خوروں نے نکالی اس میں جو جسم کے کچھ حصے اس کے ماں باپ کے موجود تھے، وہ سب کچھ دیکھ کر پولیس بھی چکرا گئی اور وہ 3 بہنیں بھی چکرا گئی۔ اعتراف جرم کرتے ہی اس نے یہ کہا کہ مجھے شرمندگی ہے، میں نے یہ سب کیا، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب کس بات کی معافی جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور ایسا بے دردی سے ان کو دنیا سے رخصت کیا کہ کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جناب علی ونڈو کی ایک سائڈ پر جو تصاویر دیکھ رہے ہیں، درمیان میں امبیش کی تصویر اپنی ہے اور رائٹ لیفٹ پر اس کے بوڑھے ماں باپ کی ہے۔ یہ اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتا بیٹا ہی جلاد بن گیا۔ اسی گاڑی میں ماں باپ کے جسم کے ٹکڑے ڈالے جو گاڑی اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو تحفے میں دی تھی۔ 8 دسمبر کو یہ خوفناک واقعہ پیش آیا اور بھارت میں بھی اس واقعے کے حوالے سے لوگوں میں تشویش پائی گئی۔ یہ کیسا بیٹا تھا، یہ کیسا جلاد بیٹا تھا جس نے اپنے ماں باپ کو بے دردی سے اس دنیا سے رخصت کیا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آپ اس بیٹے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور ماں باپ جو 5 لاکھ دینے کو تیار بھی نہیں تھے اور بہو کو ایکسپٹ بھی نہیں کر رہے تھے، تو کیا ان کا یہ جرم یہ ہے؟ اور اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو کیا اس کی سزا یہ بنتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔